سید معصوم رضا ابن سید علی جواد کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاؤون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا فانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی مجلس رضا مرحوم سید معصوم رضا صاحب اعلی اللہ مقامہ کے بلندی درجات کے لیے مجلس چہلم کے طور پر منعقد ہے۔ مرحوم سے میرا تعلق آج سے تقریباً 15 برس پہلے سید ماجد حسین رضوی جو کہ کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں رہائش پذیر تھے اور جن کا گھر تہذیب کا ایک گہوارہ تھا اور علمی اور ادبی نشستیں وہاں اپنی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوتی تھیں اور کئی ادبی اور علمی شخصیات سے وہاں ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں تشریف فرما تھے اور اردو مرثیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا اور جب میں نے ان کی گفتگو میں حصہ لیا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو وہ بزرگ بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ماجد حسین رضوی صاحب مرحوم سے پوچھا کہ یہ صاحبزادے کون ہیں؟ تو مرحوم نے میرا تعارف کرایا اور اس کے بعد جب معصوم رضا صاحب کا تعارف ہوا تو ماجد صاحب نے بتایا کہ یہ معصوم رضا صاحب ہیں اور اردو مرثیے پر جو ہے وہ تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو کا آغاز ہوا اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ معصوم رضا صاحب نہ صرف یہ کہ اردو ادب کا ایک عجیب ذوق رکھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب کا بھی ایک غیر معمولی مطالعہ اور تحقیق کا جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اس زمانے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے کہ جو ہمارا مغربی ادب ہے اس کا جو ہے وہ اردو مرثیے کے ساتھ دونوں کا امتزاج دکھا کر جو ہے کوئی کتاب لکھی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا مشکل موضوع ہے
اور اس پر کام کرنے کے لیے جتنا عبور اردو ادب پر ہونا چاہیے اتنا انگریزی ادب پر ہونا ضروری ہے، اور انگریزی ادب میں بھی قدیم اور جدید دونوں ادب جو ہے اس پر دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ معصوم رضا صاحب کو یقیناً اس پہ دسترس حاصل تھی، اور وہ اس کے بعد ان کا مسلسل آنا جانا رہا، کیونکہ ان کو مرثیوں کی تلاش تھی اور وہ اپنی کتاب کے لیے مواد ڈھونڈ رہے تھے۔ اس لیے وہ تقریباً ہر اتوار کی صبح کو میرے یہاں آیا کرتے تھے، اور مرثیے کے حوالے سے جو مواد ہوتا تھا وہ میں ان کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے ارادے کے اتنے پکے تھے کہ جس موضوع پر لکھنے کے لیے سوچتے تھے تو اس میں پھر زیادہ انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے اس پر کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کی کتاب اردو شاعری کے خط و خال عالمی ادب کے تناظر میں 2009 میں شائع ہوئی، اور تقریباً 4-5 برس کی محنت سے انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اس کے مطالعے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں بہت محنت کی ہے، اور بعض ایسے مطالب اور بعض ایسے عنوانات قائم کیے ہیں جو رسائی ادب میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اس موضوع پر کام کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگریزی ادب میں آپ کو کوئی نمونہ مل جاتا ہے لیکن اردو میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یا اردو میں اگر کوئی نمونہ مل جائے تو انگریزی ادب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو دونوں کو ایک ساتھ تلاش کرنا اور پھر اس کو منطبق کر کے جو ہے اپنی بات کو پیش کرنا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جس پر معصوم رضا صاحب مرحوم کو مسلسل دسترس حاصل تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایک اچھے نقاد، ایک اچھے محقق اور ایک اچھے دانشور تھے، بلکہ انہوں نے شاعری بھی کی، اور کئی مرثیے انہوں نے تصنیف کیے۔ انہوں نے اپنے کچھ مرثیے مجھے عنایت بھی کیے تھے، اس کے ساتھ کچھ سلام اور کچھ رباعیات تھیں۔ ذہنی طور پر وہ بہت یونیورسل شخصیت کے مالک تھے، اور کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مرثیے کو صرف مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسے عالمی موضوعات پیش کیے جائیں کہ جو صرف ایک مخصوص طبقے سے محدود نہ رہ جائے، بلکہ دنیا کے ہر طبقے کا انسان اس کو پڑھے اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی شہرت کی پرواہ کیے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ممدوح سے اتنے زیادہ مخلص تھے کہ ان کے کام میں وہ خلوص اور وہ جذباتیت اور وہ تندرستی اور وہ وسعت نظر آتی ہے کہ جو ایسی شخصیات کے کاموں میں ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے مجلس چہلم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین محقق، دانشور اور تجزیہ نگار، تنقید نگار اور بہترین شاعر، مرثیہ نگار شخصیت تھے، اور جن کو جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اور چونکہ ان کا مرکز و محور شاعری پر تحقیق تھی، اور وہ شاعری کے جو آل رسول سے متعلق تھی، اور یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس پر بہت کم لوگ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا عنوان بنایا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ شعراء کی آیت پیش نظر ہے۔ سورہ شعراء قرآن کا 26واں سورہ ہے، اور اس کی آخری 3 آیتیں سرنامہ کلام میں پیش کی گئیں، اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
फंतसिरू मिन बाद मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। क्या तुमने शायरों को नहीं देखा? शायर वो हैं कि जिनकी पैरवी गुमराह लोग करते हैं। व शुअराउ यत्तबहुमुल गावून, शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहिमून, के जो वादियों में भटकते फिरते हैं। व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, और जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनके कौल और फ़ेल में तज़ाद है। ज़ाहिर है कि कुरान एक ऐसे माहौल में नाज़िल हुआ कि जिसमें शायरी अपनी महराज पर थी, और जब पैगम्बर इस्लाम अपने पैगाम को पेश कर रहे थे तो माशरा शायरी पर इंसान के किरदारों का तयन करता था। यानी उस माशरे में जो सबसे बड़ा शायर होता था वो सबसे बड़ा अजीम इंसान समझा जाता था, और ख़ुदा के लिए भी ये लाजिम था कि उस माहौल को देखते हुए ऐसी किताब नाजिल की जाए कि जो अरबों की शायरी के मुकाबले में फसाहत और बलागत का शाहकार साबित हो। और जब शुअराए अरब उसको सुने कलाम इलाही को तो वो दंग रह जाएं, और उनके लिए एक चैलेंज हो कि अगर पैगम्बर अकरम का मुकाबला करने की कोशिश करें तो वो कुरान की एक आयत का भी जवाब न ला सकें। इसलिए अल्लाह ने कुरान को अदबी मौजज़ा बनाकर उतारा, और वो माहौल के जहाँ शुअरा अपने क़साइद अपने शाहकार कागज़ों पे लिख कर दीवार काबा पर आवेज़ा करते थे और चैलेंज करते थे कि अगर कोई इस कसीदे का या इस नज़म का जवाब ला सकता है तो लेकर आए। तो वही मंजिल थी कि पैगम्बर अकरम ने जहाँ देखा कि काबे की दीवार पर मुख्तलिफ़ कसाइद आवेज़ा हैं कि जिनकी बुनियादी तादाद 7 थी, और जो सब मुअल्लक़ात कहलाते थे और आज भी मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के निसाब में शामिल हैं। तो पैगम्बर अकरम ने उसके मुकाबले में एक छोटा सा सूरा रखा, और उस वरक़ पर आयात थीं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। छोटा सा सूरा 3 आयतों पर मुश्तमिल काबे की दीवार पे लगा दिया गया, और अरबों को चैलेंज किया गया कि वो इन 3 आयतों का जवाब ले आए। ज़ाहिर शायरी सब करते थे, अरबी ज़बान सबकी थी, लेकिन जब उन्होंने सूरह कौसर को देखा तो देखकर वह हैरत में पड़ गए और आपस में कहने लगे कि मोहम्मद ने एक अजीब कलाम पेश किया है, और अरब के शुअरा सूरह कौसर का जवाब लाने से कासिर हो गए। गोया पैगम्बर बतलाना चाहते थे कि जब तुम सूरह कौसर का जवाब नहीं ला सकते तो तुम उस हस्ती का जवाब कहाँ से लाओगे जो कौसर की मिज़दाक है। लिहाजा जिस तरह से सूरह कौसर का जवाब नहीं है, उस तरह से फ़ातिमा ज़हरा का जवाब नहीं है। लेकिन पैगम्बर अकरम ने चैलेंज किया, और जब अरब जवाब न ला सके तो आपने अमीरुल मोमिनीन को भेजा और कहा, या अली जाओ और जाकर कुफ़ार मक्का को और शुअरा को इसका जवाब दो। तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए, और आपने इस सूरे के नीचे एक फ़िक्रे का इजाफ़ा किया, यानी काफ़िए कौसर अब्तर और वनहर। तो अमीरुल मोमिनीन ने जुमला लिखा, मा हाज़ा कलामुल बशर। लिहाजा आपने कुरान की आयत की भी लाज रखी और पैगम्बर की इज़्ज़त की भी हिफाजत फरमाई, चैलेंज की भी हिफाजत फरमाई, और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि कुरान का जवाब काफिरों में से कोई भी नहीं ला सकता। अगर कोई ला सकता है तो वो या तो कुरान नातिक है या वारिस कुरान है। लिहाजा कुरान की ये आयात जो शुअरा से मुतालिक हैं वो उसी पस मंज़र की तरफ इशारा कर रही हैं, और पैगम्बर अकरम सबसे ये चैलेंज कर रहे हैं कि तुम में से अगर कोई इसका जवाब ला सकता है तो लेकर आए। लिहाजा अगर आयतें यहाँ तक रुक जाती और परवदिगार कहता कि शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं और शुअरा जंगलों में भटकते फिरते हैं और जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, अगर आयत यहाँ पर रुक जाती तो इस्लाम में शायरी हराम हो जाती और शुअरा को इंतहाई हक़ारत की नज़र से देखा जाता। लेकिन चूँकि कुदरत ये चाहती थी कि कुछ लोगों से शायरी करवाए और किसी की मदह में शायरी की जाए, कुछ ऐसे साहिबान फ़जीलत हैं कि जिनकी मदह शायरी में अच्छी लगती है,
یا جن کی مدد سے شاعروں کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار نے آیات کو آگے بڑھایا اور کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان کی نصرت کرتے ہیں جن پر بعد میں ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ کس طرح سے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار نے ایام جاہلیت کے شعراء کی برائی کرنے کے بعد اچھے شعراء کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ان کی علامت یہ بتائی الا الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان کی نصرت کرتے ہیں جن پر بعد میں ظلم کیا گیا۔ اگر ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار کو صرف 4 طرح کی شاعری پسند ہے، جو خالصتاً اسلامی شاعری ہے اور اللہ کی پسندیدہ شاعری ہے۔ پہلی شاعری ایمان کی ہے، الا الذین آمنوا، دوسری شاعری عمل صالح کی ہے، وعملوا الصالحات، تیسری شاعری حمد الہی کی ہے یا ایسے موضوعات جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور چوتھی شاعری جو سب سے زیادہ افضل تھی کہ جس کو خدا نے آخر میں رکھا، اس لیے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جو شے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، اس لیے کہا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان کی مدد کرتے ہیں جن پر بعد میں ظلم کیا گیا، یعنی نصرت مظلوم کی شاعری۔ تو آپ نے دیکھا نصرت مظلوم کی شاعری ایمان کی شاعری کے بعد ہے، نصرت مظلوم کی شاعری عمل صالح کے بعد ہے، نصرت مظلوم کی شاعری حمد الہی کے بعد ہے، آخر میں کہا یہ وہ شعراء ہیں کہ جو مظلوم کی نصرت کرتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی بھی شاعری جو کسی بھی مظلوم کی حمایت میں کی جائے گی وہ شاعری خدا کی پسندیدہ ہے، اور جتنا بڑا مظلوم ہوگا، جتنا زیادہ خدا کا پسندیدہ ہوگا، اتنا زیادہ شاعری کی عظمت مانی جائے گی۔ لہذا اگر آیت مکے میں نازل ہوئی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ مکے میں سب سے بڑا مظلوم کون تھا، اور جب مکے کا مظلوم مل جائے تو ایسے شاعر کی تلاش کرنی پڑے گی کہ جو اس مظلوم کی نصرت کر رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم سے بڑا کوئی مظلوم نہ تھا، اور جب پیغمبر اکرم مظلوم تھے تو اس مظلوم کو ایک ایسے شاعر کی ضرورت تھی کہ جو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایمان کی شاعری بھی کرے، عمل صالح کی شاعری بھی کرے، حمد الہی کی شاعری بھی کرے، نصرت مظلوم یعنی محمد مصطفیٰ کی حمایت کی شاعری بھی کرے۔ تو جب کوئی آگے نہ بڑھا تو صرف اور صرف ابو طالب آگے بڑھے اور بڑھ کے نصرت مظلوم میں شاعری کی۔ لہذا ابو طالب کی شاعری حمد الہی سے معمور ہے، ابو طالب کی شاعری عمل صالح سے معمور ہے، ابو طالب کی شاعری ذکر ایمان سے معمور ہے، اور ابو طالب کی شاعری نصرت پیغمبر اکرم میں ہے۔ لہذا ابو طالب نصاب ہیں شاعری کا، ابو طالب نصاب ہے نصرت مظلوم کا۔ پیغمبر اکرم کی نصرت کی جھلکیاں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ابو طالب کے اشعار میں دیکھے۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد خوش اخلاق ہو اور زندگی اچھی گزارے تو انہیں ابو طالب کے اشعار یاد کراؤ۔ ابو طالب کی شاعری یاد کرانے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو مجھے دنیا یہ بتائے کہ جس کی شاعری با کردار بنا دے، جس کی شاعری با اخلاق بنا دے، جس کی شاعری زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دے، اس کی گود میں جب کوئی پلتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا، خلق عظیم کہلاتا ہے، خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ لہذا ابو طالب نے شاعری کر کے نصرت مظلوم کی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ بنی ہاشم کا طریقہ تھا کہ جب بنی ہاشم شاعری کا نصاب پڑھتے تھے تو انہیں نصاب شاعری میں دیوان ابو طالب پڑھایا جاتا تھا۔ ابو طالب کا دیوان بنی ہاشم کا نصاب تھا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب شاعری نصرت مظلوم میں ہے تو کسی امام کا کوئی دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں نصرت مظلوم میں شاعری نہ کی گئی ہو، جہاں نصرت مظلوم میں شاعری نہ کی گئی ہو۔ فرزدق کا نام کس نے نہ سنا ہوگا؟
حسان بن ثابت کا نام کس نے نہ سنا ہوگا؟ حسان بن ثابت پیغمبر اکرم کا درباری شاعر، اور عالم یہ ہے کہ رسول موضوعات دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسان بن ثابت فلاں موضوع پر شعر کہہ دو، فلاں عنوان پر شعر کہہ دو، اور حسان بن ثابت ہیں کہ جو مسلسل شاعری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا حسان کا یہ شعر آج بھی دیوان میں موجود ہے۔ حسان بن ثابت کہ جو اہل سنت اور تمام مسلمان فرقوں کے یہاں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ حسان بن ثابت فرما رہے ہیں لا تقبل التوبۃ من تائب الا بحب ابن ابی طالب اخوہ رسول اللہ والسحر لا یعدل بالصاحب، یعنی کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی مگر علی ابن ابی طالب کی محبت کے صدقے میں، اور اس کے بعد کا علی وہ ہے کہ جو رسول کا بھائی بھی ہے اور رسول کا داماد بھی ہے۔ وَالسِّحْرُ لَا يُعْدَلُ بِالصَّاحِبِ، اور داماد کے مقابلہ داماد کا کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ شعر حسان کے دیوان میں محفوظ ہو گیا۔ حسان بن ثابت پیغمبر اکرم کے درباری شاعر ہیں، مگر غدیر کے موقع پر جب حسان نے قصیدہ کہا تو رسول نے حدیث بیان کی کہ حسان قصیدہ تو کہہ لیا ہے مگر تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہاں اس موقع پر میں ایک حدیث اور سناتا چلوں کہ معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہماری تعریف میں ایک بیت کہتا ہے اس کے بدلے میں جنت میں بیت ملتا ہے۔ دونوں بیت یعنی شعر کے دو مصرے بھی بیت کہلاتے ہیں، ہم وزن ہم قافیہ، اور گھر کو بھی بیت کہا جاتا ہے۔ لہذا کیا ہر مدح کرنے والا، کیا ہر شاعری کرنے والا جنت میں گھر کا حقدار ہوگا؟ جب حسان نے شاعری کی تو رسول نے دیکھا اور دیکھ کر کہا حسان شاعری تو کی ہے مگر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بعد تم علی کو چھوڑ دو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں گھر تو ملے گا، شعر کہنے سے جنت میں گھر تو ملے گا مگر اس کی ولایت کا اقرار ضروری ہے جو قسیم الجنت والنار ہے۔ لہذا جب تک محبت علی نہ ہو جنت میں گھر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حسان نے شعر کہے، اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد یہ سلسلہ فرزدق تک پہنچا۔ فرزدق سید الساجدین امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر رہنے والا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی حجوں کی، بادشاہ کی مذمت میں شعر کہے، عجیب واقعہ ہے۔ تو بادشاہ تک خبر گئی اور اس نے سزا کا حکم سنایا۔ تو فرزدق نے کہا کہ سزا دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ قرآن میری تائید کر رہا ہے یا میری مخالفت کر رہا ہے۔ اگر تائید کرے تو تم مجھے چھوڑ دینا، اور اگر مخالفت کرے تو تم مجھے سزا دے دینا۔ تو کسی نے کہا کہ تمہاری حمایت یا مخالفت قرآن سے کیسے ثابت ہوگی؟ اب دیکھیے یہ ہے ذہانت کہ جو آل محمد سے منسوب ہو جائے اس کا ذہن آفاقی ہو جاتا ہے۔ تو فرزدق نے کہا کیا تم نے سورہ شعراء کی آیت نہیں پڑھی کہ خدا شعراء کے لیے فرما رہا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ شاعر وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لہذا اگر میں نے بادشاہ کی مذمت کی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر نہیں رہا۔ بہرحال یہ ایک لطیف بات تھی، اور جب یہ بادشاہ کو بات سنائی گئی تو بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے فرزدق کو چھوڑ دیا۔ فرزدق وہ کہ جس کا باپ اسے لے کر بچپن میں امیر المومنین کی خدمت میں کوفے میں حاضر ہوا اور کہا یا علی میرے بچے کو شاعری کا بہت شوق ہے، آپ اس کو تعلیم کیجئے، شاعری کا نصاب بتائیے کہ شاعری کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اس کو قرآن یاد کراؤ، جتنا قرآن یاد ہوگا اتنی بہترین شاعری کرے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ قرآن نصاب شاعری ہے آل محمد کے لیے۔ جب تک الفاظ قرآن سے نہ آئیں، جب تک لہجہ قرآن سے نہ آئے، جب تک اسلوب قرآن سے نہ آئے، اس وقت تک مدح اہل بیت کا لطف نہیں آتا۔ اور وہ فرزدق کہ جب سید سجاد کو حج کے موقع پر دیکھا تو بے اختیار جب عبد الملک بن مروان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو کہ جو چلتا ہے
تو لشکر تو سامنے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں اور اسے راستہ دے دیتے ہیں. کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تمہیں کوئی راستہ نہیں دے رہا، مگر یہ جہاں جاتا ہے لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں احترام میں. تو کہا میں نہیں جانتا، بس یہ سننا تھا. فرزدق نے 150 شعر کا فی البدیہہ قصیدہ کہا، اور آغاز یہ ہے کہ تو نہیں جانتا، اسے نہیں جانتا کہ جس کو کعبہ پہچانتا ہے، جسے صفا مروہ پہچانتے ہیں، جسے حل و حرم پہچانتے ہیں، کہ جس کے قدموں کی چاپ کو رکن کعبہ پہچانتا ہے. کیا اعلیٰ قصیدہ کہا. اور فرزدق آل محمد کا چاہنے والا، آل محمد کا شاعر. اور عالم یہ ہے کہ جب یہ قصیدہ کہا اور امام زین العابدین کو خبر پہنچی تو آپ نے اتنا کثیر ہدیہ بھجوایا اور کہا کہ جب تک زندہ رہو گے تمہارے لیے کافی ہے. اس لیے فرزدق کہتا تھا کہ جب تک یہ رقم میرے پاس ہے تب تک میری زندگی ہے، اور جب یہ رقم ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت نزدیک آ چکی ہے. اور وہی ہوا، ادھر رقم ختم ہوئی، ادھر موت نے فرزدق کو یاد کیا. یعنی بتلا دیا آل محمد صرف دولت نہیں دیتے، زندگی بھی دے دیتے ہیں. اور ایسی زندگی کہ 1400 برس گزر گئے، فرزدق کو آج صرف سید سجاد کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے. کون سا دربار ہے آل محمد کا جہاں شاعر نہ ہو؟ فرزدق یہاں پر ہے، کمیت یہاں پر ہے، ابو نواس یہاں پر ہے، دیوبل یہاں پر ہے، اسماعیل حمیری یہاں پر ہے، متنبی یہاں پر ہے. سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے، شاعروں کی کوئی کمی نہیں ہے. لہذا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنے زمانے میں شعراء کی پذیرائی کی اور انہیں ترغیب دلائی مدح آل محمد پر. جب شعراء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو امام القاب دیتے تھے اور شعر کہنے والوں کے فضائل بیان فرماتے تھے. اسماعیل حمیری کے لیے کہا تم سید الشعراء ہو، تم سید الشعراء ہو. اس لیے اسماعیل حمیری سید اسماعیل حمیری کہلاتے تھے. اور اسماعیل حمیری کا کمال یہ ہے کہ امیر المومنین کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو اسماعیل حمیری نے نظم نہ کی ہو. عجیب موقع ہے. یعنی تاریخ نے لکھا کہ جب اسماعیل حمیری نے کوفے میں اپنا مکان تبدیل کیا تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس نے مکان خریدا اس مکان میں کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا، اور جب ان کاغذات کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ صرف وہ قصائد جو میم پر ختم ہوتے ہیں ان کا انبار الگ ہے، اور وہ قصائد جو واو پر ختم ہوتے ہیں ان کا انبار الگ ہے. یعنی تمام حروف کا دیوان کی طرح امیر المومنین کے مدح میں لاکھوں شعر سید اسماعیل حمیری نے کہے، اور تمام حدیثیں، تمام آیات، تمام روایات، تمام معجزات جو امیر المومنین کے ہیں ان کی پوری سمان حیات کو اسماعیل حمیری نے نظم کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور ہر بیٹی کو 2 لاکھ شعر یاد تھے. پہلی بیٹی کو 2 لاکھ شعر یاد، دوسری بیٹی کو وہ 2 لاکھ شعر یاد جو پہلی بیٹی کو یاد نہیں ہیں، تیسری بیٹی کو وہ 2 لاکھ شعر یاد جو دوسری بیٹی کو یاد نہیں ہیں، اور چوتھی بیٹی کو وہ شعر یاد جو تینوں بیٹیوں کو یاد نہیں ہیں. یعنی 8 لاکھ شعر تو وہ ہیں جو بیٹیوں کو مدح علی میں یاد تھے. اس کے بعد کتنے اشعار ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس پر بھی عالم یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار سے نکلے، بادشاہ نے سونے کی تلوار، بہترین نسل کا گھوڑا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی. یہ انعام لے کر کوفے کے بازار سے گزرتے جاتے ہیں اور پکارتے جاتے ہیں کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ علی کی کوئی ایسی فضیلت ہو جو میں نے نظم نہ کی ہو، اور اگر کوئی بتا دے گا تو یہ گھوڑا اس کا ہے، یہ تلوار اس کی ہے، یہ درہم و دینار اس کے ہیں. لوگ خاموش ہو گئے، مجمع ہٹ گیا پیچھے، کسی میں جواب دینے کی تاب نہیں تھی. مگر ایک جوان آگے بڑھا اور جوان نے بڑھ کے کہا اسماعیل حمیری تم نے علی کی کوئی فضیلت چھوڑی نہیں ہے، تمہارا دعویٰ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک فضیلت علی کی ایسی ہے کہ جو تم نے نظم نہیں کی، جو تم سے نظم ہونے سے رہ گئی. ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ وہ کرے گا جس نے اسماعیل حمیری کا سارا کلام پڑھا ہوا ہو. اس لیے اسماعیل آگے بڑھا اور پوچھا کہ کون سی فضیلت ہے جو علی کی رہ گئی. تو اس نے کہا وہ فضیلت یہ ہے کہ علی ایک جنگ پر جا رہے تھے اور علی موزے پہن رہے تھے. ایک موزہ علی پہن چکے تھے اور دوسرا موزہ پہننے والے تھے کہ اچانک ایک باز اڑتا ہوا آیا اور باز نے اس موزے کو اپنے پنجوں میں
تھام کر علی سے لے لیا، اور جب فضا میں پرواز کرنے لگا تو وہیں پر اس نے علی کے موزے کو الٹا، اور جب الٹا تو ایک سیاہ رنگ کا اژدہا سانپ، ایک سیاہ رنگ کا سانپ اس موزے سے باہر آ کر گرا۔ اسماعیل ہمیری نے کہا کہ اس میں علی کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی وحشی پرندہ بھی کسی دشمن کو علی کے قریب دیکھتا ہے تو وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے علی کو چاہتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ علی کی نصرت کرتا ہے۔ لہٰذا اسماعیل نے اس فضیلت کو سنا اور اس کے بعد کہا، علی کا دشمن علی کو سانپ سے کیا بچائے گا؟ علی تو وہ ہیں جو جھولے میں بھی کلہ احزر کو چیرنے والے ہیں، جو بچپن ہی سے جھولے میں سانپوں کو چیرنے والے ہیں۔ لہذا اسی وقت بیٹھ گئے، قلم اور کاغذ مانگا، اس پورے قصیدے کو نظم کیا، اور یہ قصیدہ آج بھی اسماعیل ہمیری کے دیوان میں موجود ہے۔ اس کے بعد تلوار اس کے ہاتھ پر دی، درہم اس کے ہاتھ پر رکھے، درہم ہاتھ پہ رکھے، گھوڑا ہاتھ پر رکھا، اور بتلا دیا علی والوں کو جو ملتا ہے وہ لٹا دیتے ہیں اپنے آقا کے نام پر۔ یہ مال اور دولت کو جمع کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہیں جو ملتا ہے وہ بارگاہ مولا میں لٹا دیتے ہیں۔ ہر زمانے میں شاعر رہے، یہاں تک کہ شعرائے عرب سے ہوتے ہوئے شاعری ایران پہنچی، اور ایران میں حافظ ہے، خاقانی ہے، نظیری ہے، فردوسی ہے، سعدی ہے، ایک سے ایک شاعر ایران کا قصیدہ نگار منقبت امیر المومنین میں جواہر نگار رہا، یہاں تک کہ یہ شاعری سفر کرتی ہوئی ہندوستان پہنچی، اور قلی قطب شاہ سے لے کر ملا وجھی اور نصرتی اور حیدرآباد دکن کے دیگر شعراء فضلی سے ہوتی ہوئی جب دہلی پہنچی تو یہاں ابرو ہیں، یہاں یکرنگ ہیں، یہاں میر تقی میر ہیں، یہاں پر غالب ہیں، یہاں پر مومن خان مومن ہیں، ایک سے ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے مدح علی میں کوئی نہ کوئی شعر نہ کہا ہو۔ یہاں تک کہ جب شاعری لکھنؤ پہنچتی ہے تو یہاں آتش ہیں، یہاں پر ناسخ ہیں، یہاں سودا ہیں، ایک سے ایک شاعروں کا دربار لگا ہے، مدح علی ہو رہی ہے۔ اور جب قلم مدحت کا قلم مرثیہ نگاروں کے ہاتھ میں آتا ہے تو میر خلیق پیدا ہوتے ہیں، میر ضمیر آتے ہیں، مرزا فصیح آتے ہیں، دلگیر آتے ہیں، انیس آتے ہیں، دبیر آتے ہیں، انس ہیں، مونس ہیں، عارف ہیں، رشید ہیں، عروج ہیں، دبیر ہیں، اوج ہیں، عشق ہیں، تعشق ہیں، ایک پورا دربار ہے جو لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس منزل سے گزر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو عزیز لکھنوی ہیں، محشر لکھنوی ہیں، صفی لکھنوی ہیں، آرزو لکھنوی ہیں، علی میاں کامل ہیں، پھر اور آگے بڑھ جائیے آل رضا ہیں، نسیم امروی ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، اور آگے بڑھ جائیے پاکستان پہنچ جائیے، یہاں قمر جلالوی ہیں۔ شعراء کا ایک دبستان ہے، ہر صدی میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شاعروں کے قلم سے مدح اہل بیت نہ ہو رہی ہو۔ ان شاعروں کو بلائیے اور بلا کر پوچھئے کہ تم نے پوری راتیں پوری اپنی توانائیاں مدح آل محمد میں صرف کر دیں، تم نے بادشاہوں کی پرواہ نہیں کی، تم نے جابروں کی پرواہ نہیں کی، تم نے حاکموں کی پرواہ نہیں کی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنا چاہتا ہے اور کون سچ کو برداشت نہیں کرتا۔ آخر تم نے اتنے زور اور اتنے ظلم سہنے کے بعد کیوں آل محمد کی مدح کو اپنا وتیرہ بنایا؟ کیا تمہیں اس کا کوئی صلہ ملا؟ تو وہ پکار کے کہیں گے کوئی صلہ ملے یا نہ ملے، عزت تو ہمیں مل گئی، اس در پر آ کر عزت مل گئی۔ آج کچھ نہیں ہے، اشعار باقی ہیں، اور جانے والے صرف آل محمد کے تذکرے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ معصوم رضا صاحب اسی میدان کے راہی کہ جو شاعر بھی، جو مرثیہ نگار بھی، سلام نگار بھی، محقق بھی، نقاد بھی، دانشور بھی، کہ جنہوں نے ان ہی شعراء کے کام کو اپنی کتاب میں تحقیقی انداز سے پیش کیا اور عالمی ادب سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہترین کتاب اردو ادب میں اضافہ کی۔ یقیناً ان کی خدمات قابل قدر ہیں، اور پروردگار ان کی قبر کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، عزیزوں کو میری طرف سے تعزیت ہو۔ اور سید جاوید حسن صاحب کہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، ان کے فرزند خضر صاحب اور جتنے متعلقات ہیں ان سب کو خدا اس کا اجر دے کہ انہوں نے ایک شاعر اہل بیت، ایک ایسا شاعر جس نے پوری زندگی اپنی شہرت کی، نام و نمود کی کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اپنے کام کو جاری رکھا،
اور وہ آل محمد سے اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے صرف اپنے کام پر توجہ دی اور دنیا و مافیہ سے بالکل بیدار رہے۔ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی یادگار، ان کا کام، ان کی کتاب کی شکل میں، ان کے مرثیوں کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ ان کی کتاب تو چھپ گئی لیکن مرثیے شائع نہ ہو سکے۔ ان کے ورثاء سے میری درخواست ہے کہ ان کے کلام کو شائع کیا جائے تاکہ ان کی روح شاد ہو کہ ان کی اولاد نے ان کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاعروں کا تذکرہ آپ نے سنا، تو میں بیان مصائب میں شاعر ہی کا تذکرہ کروں گا کہ چھٹے امام وہ ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب قافلہ مدینے آیا اور امام زین العابدین نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بشیر، تمہارا باپ شعر کہتا تھا، یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ کہ فرزند رسول میں بھی شاعری کرتا ہوں۔ تو فرمایا جاؤ، کہا بشیر تمہارا باپ بھی شاعر تھا، جاؤ جا کر مدینے میں اپنے شعر کے ذریعے ہماری خبر پہنچا دو کہ جو قافلہ 28 محرم کو گیا تھا آج وہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ بشیر کہتا ہوا چلا اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل جعفر صادق کا دربار لگا ہوا ہے۔ شاعر مرثیہ کہہ کر لایا اور کہا فرزند رسول آپ کے جد کا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں۔ بس وہی وقت تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پوچھا کس کے حال کا مرثیہ لائے ہو؟ کہا فرزند رسول آپ کے جد حسین ابن علی کے حال کا مرثیہ بھی ہے، علی اصغر کے حال کا بھی مرثیہ ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ بے اختیار امام جعفر صادق نے کہا ہمیں علی اصغر کے حال کا مرثیہ سناؤ، ہمیں علی اصغر کے حال کا مرثیہ سناؤ۔ ایک مرتبہ ممبر لگایا گیا، شاعر ممبر پر گیا، مرثیے کا آغاز ہوا، ادھر مرثیہ شروع ہوا، امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتے یہ ہیں کہ جہاں تشریف فرما تھے وہ ساری جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک منزل وہ آئی کہ عصمت سرا کے پردے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بس جب سیدانیوں کے رونے کا گل اٹھا اور علی اصغر کی شہادت کا بیان ہوا، ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ ایک پردہ ہٹا اور ایک کنیز باہر آئی اور ایک 6 مہینے کا بچہ امام جعفر صادق کی آغوش میں ڈال دیا۔ بس بچے کا گودی میں آنا تھا، علی اصغر کا تیر ستم خانہ یاد آ گیا اور بے اختیار کہا علی اصغر کی شہادت نے علی اصغر کا گلا نہیں، ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھیدا ہے، ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھیدا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، ادھر علی اصغر کی شہادت ہوئی، ادھر حسین نے میدان میں جانے کی تیاری کی۔ بس وہی مرحلہ تھا، در خیمہ پر آئے اور بے اختیار کہا اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، تم سب کو میرا آخری سلام پہنچے، تم سب کو میرا آخری سلام پہنچے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیویاں دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول جا تو رہے ہیں مگر یہ بتائیے ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان بے کسوں کا والی و وارث کون ہے؟ ان بیواؤں کا والی و وارث کون ہے؟ بس عزاداروں، ایک ایک بیوی کو وصیت کرتے چلے، ایک ایک بیوی کو وصیت کرتے چلے۔ ایک مرتبہ امام کو یاد آیا کہ سید سجاد غشی کی حالت میں ہیں، بیٹے کو بھی وصیت کرنی ہے۔ بس وہی منزل تھی، سید سجاد کے سرہانے آئے، بازو کو تھاما، سورہ الحمد کی تلاوت کی۔ سید سجاد نے غشی سے آنکھوں کو کھولا۔ مقتل کی روایت ہے کہ جب پہلی نظر سید سجاد کی حسین کے چہرے پر گئی تو پہلا سوال یہ کیا اے بابا آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا بابا کیا چچا عباس بھی مارے گئے، کیا چچا عباس بھی مارے گئے؟ اس لیے کہ سید سجاد جانتے تھے کہ جب تک عباس ہیں حسین کے چہرے پہ اداسی نہیں تھی۔ اس کے بعد تیسرا جملہ پوچھا بابا بھیا علی اکبر کہاں ہیں، بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ عزیزوں، جب عباس کا پوچھا تھا تو حسین نے کہا تھا عباس قتل ہو گئے، مگر جب علی اکبر کا پوچھا کہ بھیا علی اکبر کہاں ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اکبر بھی قتل ہو گئے، بلکہ جملہ یہ کہا اے بیٹا سجاد اب مردوں میں صرف تم باقی ہو، اب مردوں میں صرف تم باقی ہو۔ یہ انتہائی مصائب ہے کہ بھائی کے سامنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ جو حالت
عباس کے جانے سے میری ہوئی ہے وہ حالت علی اکبر کے جانے سے سید سجاد کی ہو جائے گی۔ عزاداروں اس کے بعد وصیت کر کے چلے اور وصیت یہ ہے کہ بیٹا سجاد تمہیں کوفے کے بازاروں میں جانا ہے، تمہیں شام کے درباروں میں جانا ہے، بیٹا ہتھکڑیاں پہن لینا، بیڑیاں پہن لینا، توق پہن لینا، اس کے بعد چلے مقتل کی طرف۔ مگر کچھ اور یاد آیا، ایک مرتبہ دوبارہ پلٹے اور پلٹتے ہی ایک جملہ کہا، اے بیٹا سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کو دیکھو میری غربت کو یاد کر لینا۔ ایک مرتبہ چلے در خیمہ پر آئے اور آ کر کیا دیکھا، کوئی سواری کا لانے والا نہ تھا، دائیں بائیں دیکھا جب کوئی نہ آیا، ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ اٹھا، بہن زینب باہر آئیں اور آ کر کہا بھیا اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، بہن سوار کر آئے گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا، حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، ابھی چل ہی رہے تھے تو کیا دیکھا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تو بے اختیار ایک جملہ کہا، ذوالجناح میں نے بچپن سے تجھ پر سواری کی ہے، کیا آج تو مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ عزاداروں ایک مرتبہ ذوالجناح نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اب جب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا، 4 برس کی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، بیوی کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرمایا کہ اب ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لی آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نابیہ شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افکار، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چینی نہ ہوئے، یہ پیار ہو جس سے اسے یوں ہاتھوں سے کھوئے، جیتے رہیں فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو اب بات کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اس کے بعد مقتل میں آئے، اپنی حجت کو تمام کیا، اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ بے اختیار کہا اگر دین خدا کی بقا میرے قتل ہو جانے میں ہے، اے تیروں آؤ، اے تلواروں آؤ، اے نیزوں آؤ اور میرے جسم کو چھلنی کر دو۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے فاطمہ کا لال گھر گیا، اور ایک مرتبہ سب نے کیا دیکھا، حسین زین فرس سے زمین پر آئے اور آ کر ذوالجناح کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ حسین کا وقت آخر ہے، عزاداروں آگے کیا ہوا، مگر ہاں میں نے اتنا سنا کہ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا زمین ہل رہی ہے، فرات کا پانی اچھل رہا ہے، کربلا کے میدان میں زلزلہ آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ جب در خیمہ کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس ذکر کو قبول فرما، ان آنسوں کو قبول فرما، ہمارے انتہائی محترم جناب سید معصوم رضا صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، معصوم رضا کا شمار عاشقان آل محمد میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔